اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ماقبل سے ربط بیان کیا کہ غیبت کے بعد پھر خطاب کیسے آیا. اس کے بعد ایا ضمیر کے بارے میں بتا ایاک اور ایاک نعبد میں لفظ عبادت ہے, عبادت سے نعبد ہے اور استعانت سے نستعین ہے. تو عبادت استعانت کیا ہے اس کو بتایا. والعبادت اقصى غایت الخضوع والتذلل. خضوع کا معنی عاجزی, تذلل کا معنی تابعدار ہونا, فرمانبردار ہونا. غایت کا معنی حد اور نہایت. اقصى قصا اقصو سے دور ہونا, اقصى کا معنی انتہائی دور, یعنی دوری کی آخری حد. تو عبادت کے معنی عاجزی اور تابعداری کی آخری حد, اور اسی سے ہے طریق معبد اے مذلل, پامال راستہ, یعنی جو بہت زیادہ تابع کر لیا گیا ہو, بہت زیادہ اس پہ چلا جاتا ہو, اس کو معبد کہتے ہیں. اور صوبن ذو عبدہ, مضبوط کپڑا. اذا کان فی غایت الصفاقہ, جب بہت زیادہ گف ہو, گف بنا گیا ہو بنسبت اس کے جو ہلکا ہو, تو جو مضبوط بنا ہوا ہوگا تو وہ زیادہ چلنے والا ہوگا, زیادہ تابع ہوگا. اب چونکہ عبادت کا معنی اقصی غایت الخضوع والتذلل ہے, عاجزی اور تابعداری کی آخری حد. ولذلک لا تستعمل الا فی الخضوع للہ تعالی. اس کا مطلب خود مصنف نے بیان کیا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا اطلاق صرف اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے, کہ اس پر اعتراض وارد ہو کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم ہی آیا, لا اعبد ما تعبدون یہ بھی آیا, تو غیر کے لیے بھی اس کا اطلاق جو آیا ہے. تو لا تستعملوا سے مراد یہ ہے کہ شرعاً اور عقلاً باری تعالیٰ کے علاوہ کی عاجزی میں اس کو عمل میں لانا جائز نہیں. تو شرعاً اور عقلاً آخری حد عاجزی و تذلل کی سوائے باری تعالیٰ کے اور کسی کے لیے جائز نہیں. اب یہ سوال ہے کہ کہاں تک ہو تو اس کو کیا صورت ہوگی تو اس کو خضوع و تذلل کی, عاجزی اور تابعداری کی آخری حد کہا جائے گا. اگر یہ کہتے ہیں کہ سجدہ کر لیں تو سجدہ ہوگا تو آخری حد پائی جائے گی, تو اس پر یہ کلام ہے کہ اب قیام اور قعود اور رکوع یہ سب عبادت سے خارج ہو جائے گا. حالانکہ ایک نمازی میں یہ سب پایا جاتا ہے, جیسے نماز میں سجدہ ہوتا ہے ویسے قیام, قعود, رکوع, سجود, رکوع بھی ہوتا ہے. تو اگر سجود ہی کا نام عبادت ہے تو باقی سب عبادت سے خارج ہو جائیں گے. ایک دوسرے روزہ, تو روزہ میں تو سرے سے سجدہ نہیں ہے. ایسی زکوٰۃ, اس میں بھی سجدہ نہیں ہے, تو یہ سب بھی عبادت سے خارج ہو جائیں گے. تو اقصی غایت الخضوع والتذلل کی حد کیا ہے, کیا صورت پائی جائے تو کہا جائے گا کہ یہ عاجزی و تابعداری کی آخری حد ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی کو فاعل بالذات مان کر کے اس کے لیے عاجزی و تابعداری اختیار کرے تو یہ عبادت ہے. تو اب رب تعالیٰ کو فاعل بالذات مان کر کے اگر اس کے لیے قیام کرے تو بھی عبادت ہے, قعود کرے تو بھی عبادت ہے, روزہ رکھے زکوٰۃ دے تو بھی عبادت ہے. اور اگر فاعل بالذات نہیں مانتا ہے اور سجدہ بھی کرے تو عبادت نہیں ہوگا. جیسے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن ان کو فاعل بالذات نہیں مانا تو یہ عبادت نہیں ہے, محض تعظیم ہے. ایسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اور بھائیوں نے ان کے لیے سجدہ کیا, خروا لہ سجدا, لیکن ان کو فاعل بالذات نہیں مانا, محض تعظیم سجدہ کیا, تو یہ عبادت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اور یہ اگلی شریعتوں میں جائز تھا,
یعنی تعظیم کے لیے کسی کے سامنے سجدہ کرنا یہ جائز تھا. ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی عادی سے مشہورہ کی وجہ سے منسوخ ہو گیا. الزبدۃ الزکیہ فی تحریم السجود التحیہ میں اعلیٰ حضرت نے 40 حدیثیں اس موضوع پر نقل کی ہیں اور 150 فقہی عبارتیں پیش کی ہیں کہ غیر خدا کے لیے سجدہ تعظیمی جائز نہیں، حرام ہے. تو حرام تو ہے، لیکن اگر کسی کو فاعل بالذات نہیں مانا اور اس کے لیے سجدہ کیا تو عبادت نہیں ہوا، شرک نہیں ہوا، حرام ہوگا. اب لفظ استعانت ہے، یہ باب استفعال سے ہے، اس کی خاصیت ہوتی ہے طلب ماخذ. تو استعانت کو مانا طلب العون، اسی کو کہا ہے طلب المعونہ، مدد طلب کرنا. مدد اور معونت کیا ہے؟ تیسیر اللہ لہ ما یریدہ علی وفق رضا. بندہ جو چاہتا ہے اللہ کا اپنی رضا اور خوشنودی کے مطابق اس کو آسان کر دینا، اپنی خوشنودی کے مطابق بندے کے کام کو آسان کر دے، یہی معونت ہے. اب معونت کی 2 قسمیں بتائی ہیں، ضروری اور غیر ضروری. معونت یا تو ضروری ہے یا غیر ضروری ہے. ضروری ہو کہ لا یتعطل فعل ما دونہ، یعنی اس کے بغیر کام نہ ہو سکے، جیسے فاعل کی قدرت اور فعل کا تصور اور کسی آلہ اور مادہ کا حاصل ہونا جس آلہ کے ذریعے اس مادہ میں کام کیا جائے. اس کی مثال امام راغب نے پیش کی ہے کہ جیسے کتابت کا کام ہے تو اس کے لیے کاتب ہونا اور اس کے لیے نیت ہونا اور فعل کا تصور یعنی کتابت کا تصور ہونا، اور کوئی آلہ جیسے دوات اور قلم کا ہونا، اور کوئی مادہ جیسے کاغذ کا ہونا، یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی تو کتابت متحقق ہوگی. تو یہ ضروری ہے کہ اس کے بغیر فعل نہیں ہو سکتا ہے. معند استجماعها، اور ان سب کے جمع ہونے کے وقت، یعنی جب یہ ساری باتیں پا لی جائیں تو اس وقت آدمی استطاعت سے موصوف ہوتا ہے، یعنی اس کو قوت ہے کہ اس کام کو انجام دے، اور یہ صحیح ہوتا ہے کہ وہ فعل کا مکلف بنایا جائے. تو اب فعل کی بجاوری کے لیے جو بھی ضروری اسباب ہیں وہ حاصل ہو گئے تو آدمی کی استطاعت پا لی گئی اور اس کو اس کام کا مکلف بنایا جا سکتا ہے. اور غیر ضروری تحصیل ما یتیسر بہ الفعل ویسہل، اس چیز کو حاصل کرنا جس سے کہ کام آسان ہو جائے اور سہل ہو جائے. جیسے پیدل چلنے پر قدرت رکھنے والے کے لیے سفر میں راحلہ یعنی سواری، تو جب پیدل چلنے پہ وہ قادر ہے تو سواری ہونا اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے بغیر بھی وہ چل سکتا ہے، لیکن سواری کی شرط رکھی گئی جیسے کہ سفر حج میں، تو یہ معونت غیر ضروریہ ہے، یعنی اس سے فعل آسان ہو جاتا ہے. اور یقرب الفاعل الی الفعل، جس سے فعل آسان اور سہل ہو جائے یا فاعل کو فعل سے قریب کر دے اور اس پر برانگیختہ کرے، تو یہ آسانی والی چیز ہے. اور یہ قسم وہ ہے جس پر صحت تکلیف موقوف نہیں ہے کہ اگر آسانی نہ فراہم ہو اس کے بعد بھی انسان کو مکلف بنایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا مکلف بنایا ہے وہ ایسی ہی ہے کہ انسان ان کو آسانی سے ادا کر سکے. یہ 2 قسمیں ضروری اور غیر ضروری بیان کر دی ہیں. اور اس میں جبریہ قدریہ دونوں اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں. جبریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجبور محض نہیں ہوتا تو استعانت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. جب فاعل مستقل ہے اپنے کام کو انجام دینے میں مدد لینا محسود ہے. اور قدریہ یہ کہتے ہیں کہ جب فاعل کو قدرت حاصل ہوگی تبھی تو مدد چاہے گا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مستقل ہے اور مزید قوت کے لیے مدد چاہتا ہے. تو مصنف نے بیان کیا کہ 2 قسم کی مدد ہوتی ہے. ایک تو کہ اس کے بغیر کام ہو ہی نہ سکے،
اور ایک وہ ہوتی جس سے سہل اور آسان ہو جائے. اور یہ دونوں قسمیں وہ ہیں جن کی انسان کو حاجت ہوتی ہے، تو نہ جبر ہو نہ قدر ہے، نہ تو مجبور محض ہے، نہ یہ ہے کہ بالکل مختار ہے اور خود ہی فاعل ہو جائے، خود ہی خالق ہو جائے، نہیں ہے. اب جو یہاں فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہاں استعانت سے مراد کس کام میں استعانت ہے؟ تو دو مطلب بیان کیا. ایک تو یہ کہ فی المہمات کلھا یا فی ادائی عبادات، کہ چونکہ نستعین و عام ذکر کیا، مفعول اس کا متعلق اس کا کچھ مذکور نہیں ہے، اس وجہ سے مراد یہ ہے کہ تمام مہمات میں ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. یا نعبدو کے بعد آیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس قرینے سے مطلب یہ ہے کہ عبادت کی ادائیگی میں بھی تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور اسی کے لحاظ سے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر بھی ہے. اب یہاں پر نعبدو اور نستعینو متکلم مال غیر کا صیغہ ہے، تو نعبدو اور نستعینو میں نحنو کی ضمیر ہوگی. تو اب نحنو تو صرف ایک کے لیے نہیں، دیگر کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اب دیگر کیا ہے اس کو بیان کیا کہ وہ ضمیر جو دونوں فعلوں میں چھپی ہوئی ہے، للقاری و معہو من الحفظہ، یہ پڑھنے والے کے لیے اور جو اس کے ساتھ محافظ فرشتے ہیں ان کے لیے. کہ بندہ اگر منفرد ہے اور تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو بھی اس کے ساتھ محافظ فرشتے ہوتے ہیں، تو ان کو شامل کر کے وہ کہے گا کہ ہم تیری بات کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو خود پڑھنے والا اپنے کو مراد لے گا، محافظ فرشتوں کو بھی مراد لے گا، اور حاضرین جماعت کو بھی مراد لے گا. تو اس کے لحاظ سے کہا وہ حاضری صلاۃ الجماعت، نماز جماعت میں جو حاضرین ہیں. اور اگر بیرونی نماز کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں اپنے کو مراد لے گا اور دیگر تمام موحدین کو. یہاں تک ہو گیا. جب بندے کو عبادت اور استعانت کا اظہار کرنا ہے تو خالی عابد و استعین کہتا، نعبد و نستعین جمع کے صیغے کے ساتھ کیوں کہا؟ تو اس کا فائدہ بیان کیا کہ ادرج عبادتہ فی تضاعیف عبادتہم، تضاعیف من اسنا اور اوساط، اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے بیچ میں مندرج کر دیا، یہ نعبدو میں ہوا. وخلط حاجتہ بحاجتہم، اور اپنی حاجت کو ان کی حاجت سے ملا دیا، یہ نستعینوں میں ہوا. یہ نستعینوں میں طلب حاجت ہے اور نستعینوں میں عبادت کا ذکر ہے. تو اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے وسط میں شامل کر دیا اور اپنی حاجت ان کی حاجت سے ملا دیا. لعلھا تقبل ببرکتھا وتجاب الیہا، اس امید پر کہ اس کی عبادت اوروں کی عبادت کی برکت سے قبول کی جائے اور اس کی دعا جو طلب حاجت کی ہے تو ان کے ساتھ مل کر کے وہ بھی مقبول ہو. اسی لیے نماز جماعت مشروع ہوئی کہ جماعت میں کوئی ایسا ہوگا جس کی نماز مقبول ہو تو کریم کی شان سے بعید ہے کہ ایک کی قبول کرے اور باقی ساتھیوں کی رد کر دے. تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ ایک بھی اگر مقبول عبادت ہوگا تو سب کی عبادت مقبول ہو جائے گی. اب یہ بیان کیا کہ ایاک نعبدو، ایاک مفعول بہی یہ پہلے آیا، نعبدو کا اصل اس کی تھی کہ پہلے فعل ہو اس کے بعد مفعول بہی ہو. نعبدو میں فاعل دونوں ہو گئے، اور کا مفعول بہی یہ بعد میں ہوتا، لیکن بجائے اس کے مفعول بہی پہلے آیا. تو پہلے کیوں آیا اور اس کا فائدہ کیا ہے اس کو بیان کیا. قدم المفعول للتعظیم والاہتمام والدلالہ وتقدیم ما ہوا مقدم فی الوجود والتنبیہ علی ان العابد. یہ 5 بیان کیا کہ مفعول کو مقدم کیا جائے تعظیم کے لیے کہ رب تعالیٰ کی عظمت کا اظہار اس میں ہے کہ اس کا ذکر پہلے ہو، اور اس کے اہتمام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر مومن کے لیے ہر وقت میں اہم ہے تو پہلے اس کا ذکر کیا ایاک سے، اور حصر پر دلالت کرنے کے لیے کہ تقدیم و معقول تاخیر یفید الحصر. تو اب مفعول بہی تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے لایا گیا
تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ تیری ہی یعنی صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کسی غیر کی نہیں۔ اس پر دلیل پیش کی کیونکہ اس میں اختلاف ہے۔ ابن حاجب نے کہا کہ تقدیم سے حصر کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، تو حضرت ابن عباس کے قول سے استشہاد کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے نعبدک ولا نعبد غیرک، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو کہ حصر کا معنی یہاں ہے۔ چوتھا یہ کہ ذات باری تعالی بندے پر اور بندی کی عبادت پر مقدم ہے، تو اس کا ذکر بھی مقدم ہوا تاکہ وضع جو ہے یہ تبع کے موافق ہو، اور اس کو مقدم رکھنے کے لیے جو وجود میں مقدم ہے۔ پانچواں کہ نعبدو کا ہوتا تو پہلے تو نعبدو فعل فاعل، تو اس میں متکلم کی نظر عبادت کی طرف اور اپنی ذات کی طرف ہوتی، اور ایاکا جب پہلے آ گیا تو متکلم کی نظر پہلے معبود کی طرف ہوگی۔ تو اس میں اس بات کا تنبیہ ہے کہ عابد کو یہ چاہیے کہ اس کی نظر اولاً اور بالذات معبود کی طرف ہو، اور پھر اس سے منتقل ہو کر کے عبادت کی طرف ہو۔ تو ایاکا نعبدو جب کہے گا تو پہلے معبود کی طرف نظر ہوئی کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عبادت کی طرف نظر ہوئی، مگر عبادت کی طرف نظر بھی اس لحاظ سے نہیں کہ یہ ایسی عبادت ہے جو اس بندے سے صادر ہے، بلکہ اس لحاظ سے کہ یہ ایک معزز نسبت ہے الہ رب کی طرف، موصلۃ بینہ و بین الحق، اور بندے اور رب کے درمیان ایک ذریعہ اور واسطہ ہے۔ تو ایاکا نعبدو میں جب ایاکا پہلے آ گیا تب اس کے بعد جو عبادت کا ذکر آ رہا ہے تو اس لحاظ سے اس کی طرف نظر ہوگی کہ یہ ایسی چیز ہے جس کا تعلق اور جس کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو اب اس میں اس لحاظ سے بندہ اس کو نہیں دیکھے گا کہ یہ کام مجھ سے صادر ہوا ہے، یہ عبادت میں نے ادا کی ہے، بلکہ اس لحاظ سے کہ یہ فعل ایسا ہے جس کی نسبت رب تعالیٰ سے ہے اور میرے اور رب کے درمیان یہ واسطہ اور ذریعہ ہے۔ تو جب اس لحاظ سے دیکھے گا کہ پہلے رب کی طرف نظر ہوئی، پھر عبادت کی طرف نظر ہوئی، اور عبادت کی نظر بھی ذات نہیں بلکہ اس لحاظ سے کہ رب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، تو عارف کا وصول متحقق ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے۔ حق یحق و یحق بھی ہے، وصول ثابت ہوتا ہے، جبکہ وہ استغرق فیہ، جب وہ اس میں غرق ہو جائے بارگاہ قدس کے ملاحظہ کرنے میں اور ماسوا سے غائب ہو جائے، کہ بندہ ذکر و فکر کے بعد اس حد تک پہنچتا ہے کہ اپنے نفس اور اس کے حالات سے بھی وہ حاصل ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کو کہا ہے کہ بندے کا وصول متحقق ہوتا ہے جبکہ اس میں غرق ہو جائے بارگاہ قدس کے ملاحظے میں اور ماسوا سے غائب ہو جائے، یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کو اور اس کی نفس کے حالات میں سے کسی حال کو بھی ملاحظہ نہیں کرتا، مگر اس لحاظ سے کہ اس کا یعنی رب کا ملاحظہ ہے اور رب کی طرف نسبت رکھنے والی چیز ہے، تو اس وقت واصل کہلاتا ہے۔ جبکہ جس حال کو بھی دیکھے اپنے تو اس لحاظ سے کہ رب سے اس کا تعلق ہے، تو جب ایاکا پہلے ہوگا اور اس کے بعد معبودو ہوگا تو عبادت جو اس کی ایک حالت ہے اس کی طرف بھی نظر اس لحاظ سے ہوگی کہ رب سے اس کا تعلق ہے، اس کو اس سے نسبت ہے، تو یہ واصل کی حالت ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کو افضل قرار دیا گیا ہے جو اللہ نے اپنے حبیب سے حکایت کی ہے، علی ما حکاہ عن کلیمہ، اس پر جو اپنے کلیم سے حکایت کی ہے۔ حبیب سے حکایت کی تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں یہ کہا کہ کفار تو ہمارے قریب آ گئے، تو سرکار نے ان سے فرمایا کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور بنی اسرائیل جب سمندر کے قریب پہنچے اور فرعون کا لشکر پیچھے سے آ گیا تو انہوں نے کہا کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے، یعنی آگے سمندر ہے جا نہیں سکتے ہیں اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے تو ضروری ہے کہ ہم کو پکڑا جائے۔ تو اس وقت آیت کلیم نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راہ دے گا۔
فرق کیا ہے کہ حضور کے قول میں ان اللہ معنا ہے، یعنی رب کا ذکر پہلے ہے اور معیت کا ذکر بعد میں ہے. تو اولا و بالذات نظر رب کی طرف ہوئی اور معیت اور اپنے ساتھ ہونے کی جو ایک حالت ہے اس کی طرف نظر بعد میں ہوئی. آیت کلیم کے قول میں کیا ہے؟ ان معیہ پہلے ہے اور ربی بعد میں ہے. دوسرے یہ کہ حضور کے قول میں اس میں جلالت کا ذکر ہے، یعنی نفس ذات کا یہ تمام صفات کی جامع ہے، تو ان کی نظر اصل ذات کی طرف ہوئی. اور اب ایک صفاتی نام ہے تو ان کی نظر صفت کی طرف ہوئی. بہرحال یہ حضور نے ان اللہ میں اس میں جلالت کو پہلے رکھا معنی بعد میں، تو یہ بہتر قرار دیا گیا اس سے جو آیت موسیٰ علیہ السلام نے مائیہ ربی کہا کہ مائیہ پہلے رکھا ربی بعد میں کہا. تو اس وجہ سے یا کا جب پہلے ہوگا تو اس سے ثابت ہوگا کہ بندے کی نظر اولاً بالذات معبود کی طرف ہے، پھر اپنی عبادت کی طرف، وہ بھی اس لحاظ سے کہ رب کی طرف نسبت اور تعلق رکھنے والا فعل ہے، نہ اس لحاظ سے کہ اس سے ثابت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و نستعین بھی ہو سکتا تھا مگر ایاک دوبارہ آیا تو ضمیر ایاک کو مقرر کیا للتنصیص علی انہ المستعان بہ لا غیر، اس پر نص کرنے کے لیے کہ وہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، کوئی اور نہیں. کہ ایاک نعبد ہوتا و نستعین ہوتا تو نستعین کا مفعول کچھ اور بھی نکالا جا سکتا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد طلب کرتے ہیں، کس سے؟ یہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب ایاک دوبارہ آ گیا تو تصریح ہو گئی کہ مدد طلبی بھی تجھی سے ہے. اچھا، اب اولیاء انبیاء سے جو مدد طلب کی جاتی ہے تو اصل یہی ہے کہ جب کسی کو فاعل بالذات مان کر کے اس کے لیے آخری تابعداری اور عاجزی کرے تو وہ عبادت ہے. ایسی کسی کو فاعل بالذات سمجھ کر کے اگر دوسرے سے اگر اس سے مدد طلب کرے تو یہی استعانت ہے. تو رب تعالیٰ سے اگر یہ اس کو فاعل بالذات مان کر کے استعانت کرتا ہے تو یہ وجہ اور درست ہے، اور دوسرے سے جو استعانت کرتا ہے تو اس کو فاعل بالذات نہیں مانتا. مومن انبیاء اولیاء یا کسی بھی شے کو فاعل بالذات نہیں مانتا، بلکہ اس لحاظ سے کہ اللہ نے اس کو قوت دی ہے اس لیے اس سے مدد چاہتا ہے. جیسے کہ اپنے ہاتھ پاؤں سے مدد چاہتا ہے کہ اپنے بھائی بہن سے، باپ سے اور لوگوں سے مدد چاہتا ہے، تو یہ اس لحاظ سے نہیں کہ ان کو فاعل بالذات سمجھتا ہے، بلکہ اس لحاظ سے کہ اللہ کی دی قوت اس میں موجود ہے تو اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے. تو یہ سب اللہ ہی کی مدد کے مظاہر ہیں اور اس لحاظ سے ان سے مدد چاہتا ہے، تو اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ عبادت اور استعانت دو چیزیں ہیں، عبادت کا ذکر پہلے ہے، استعانت کا بعد میں. اس کو کہا ہے کہ عبادت کو استعانت پر مقدم کیا گیا تاکہ آیتوں کے اواخر باہم موافق ہو جائیں. لیکن فاصلہ کی رعایت یہ بذات خود نقطہ نہیں ہے، بلکہ اصل یہ جیسا کہ عبدالقاہر جرجانی نے کہا کہ کلام کو اس کی اصل طبیعت پر رکھ دیا جائے، اس کے بعد موافقت ہو جائے تو بہتر ہے، نہ اس کے لیے کہ موافقت کے لیے فاصلہ کی رعایت کے لیے یا نثر میں قرآن کے علاوہ نثر میں سجا کی رعایت کے لیے تقدیم تاخیر کی جائے. تو اس کے ساتھ اصل کوئی اور نقطہ ہوگا، اس کو آگے بیان کیا تاکہ آیتوں کے اواخر موافق ہو جائیں کہ نستعین ہے، مالک یوم الدین ہے، ان دونوں موافقت ہے. ویسی مستقیم ہے اس میں بھی موافقت ہے. یہ قرآن کے فواصل جو ہیں وہ سب کے سب متماثل نہیں بلکہ متقارب بھی ہیں. تو مستقیم میں اور نستعین میں مقاربت ہے. اس کو کہا وہی علماء من ہو، عبادت کو استعانت سے مقدم کیا تاکہ آیتوں کے اواخر موافق ہو جائیں، اور اس سے یہ معلوم ہو کہ وسیلہ کو طلب حاجت پر مقدم کرنا اجابت کا زیادہ داعی ہے. یعنی عبادت رب کی ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے اور استعانت میں طلب حاجت ہے. تو استعانت جو طلب حاجت ہے اس سے پہلے عبادت کو رکھا کہ جو وسیلہ ہے کہ وسیلہ پہلے ہوگا پھر اس کے بعد طلب حاجت ہوگی، تو اس میں اجابت کی زیادہ امید ہے. اسی لیے دعا سے پہلے صدقہ خیرات کرے
کوئی عمل خیر کرے پھر دعا کرے تو مقبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے. تو عبادت کو پہلے رکھا, استعانت کو بعد میں رکھا. دوسری وجہ جس کو اور لوگوں نے بیان کیا ہے اس کو کہا واقول. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب متکلم نے عبادت کو اپنی ذات کی طرف منسوخ کیا نعبدوں میں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اور ہمیں ذالک توجہن, جیم پہلے بعد میں ہاں, توجہن واعتدادا منہ بما یصدر عنہ. جب متکلم نے عبادت کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی تو اس نے وہم پیدا کیا خوشی اور اسے شمار کرنے کا جو اس سے صادر ہے, یعنی اپنی بات پر مگن ہے اور اس کو اہم اہمیت دیتا ہے اور قابل اعتبار رکھتا ہے, اس لیے نعبدو کہہ رہا ہے. تو یہ نعبدو کہنے سے کہ اپنی بات کو شمار قطار میں رکھتا ہے یہ وہم پیدا ہوتا ہے. تو اس کے بعد نستعینو ذکر کر دیا. اس عبادت کی ادائیگی بھی تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے, کہ ہم عبادت کی ادائیگی کرتے ہیں تو تیری مدد ہی سے. تو جب متکلم نے عبادت کی اپنی ذات کی طرف نسبت کی تو اس نے شادمانی اور اس عبادت کے شمار کا وہم پیدا کیا جو اس سے اس کام کے شمار کا جو اس سے صادر ہے. تو اس کے بعد ایاک نستعین رکھ دیا تاکہ اس پہ دلالت کرے کہ عبادت بھی ایسا امر ہے کہ جو تام اور استوار نہیں ہوتا ہے مگر اسی کی مدد اور توفیق سے. استتبع تام ہونا, کامل ہونا, کہ عبادت بھی ایسا ہی کام ہے جو اس کی مدد اور توفیق کی بات تام. تو اب وہ وہم دور ہو جائے گا. اور کہا گیا کہ واو حال کے لیے ہے. اس کو قیلہ سے جو ذکر کرتے ہیں ان کا یہ ان کے نزدیک مصنف کے نزدیک ضعیف ہوتا ہے. تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, تو یہ نستعین حال واقع ہوا اور فعل مضارع حال واقع ہو تو واو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جیسے جانی یبکی, ذهب, یذهب, واو نہیں ہوتا, یہاں واو موجود ہے. تو اگر حال بنائیں گے تو تعویل کرنی پڑے گی کہ یہ فعل مضارع جملہ فعلیہ نہیں ہے بلکہ نحنو مقدر ہے, یعنی نحنو ایاک نستعین, یہ سب نکالنا پڑے گا اور تقدیر بلا حاجت ہے, اس وجہ سے بھی ضعیف ہے. تو قیلہ سے بیان کیا کہ کہا گیا کہ واو حال کے لیے ہے, یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اس حالت میں کہ اس سے مدد طلب کرتے ہیں. وَقُرِئَ بِكَسْرِ النُّونِ فِيهِمَا, یعنی نعبدو نستعینو پڑھا گیا ہے. یہ بنی تمیم کی لغت ہے اس لیے کہ یہ لوگ بنی تمیم حروف مضارع کو یا کے علاوہ حروف مضارع کو کسرہ دیتے ہیں جبکہ اس کے بعد والا مضموم نہ ہو, کیونکہ اس کے بعد والا جب مضموم ہوگا تو ثقیل ہو جائے گا. کسرہ سے ضمہ کی طرف جانا پڑے گا, جیسے تقولو میں تقولو نہیں کہتے, تعدو میں تعدو نہیں کہتے ہیں کہ کسرہ سے ضمہ کی طرف جانا ثقیل ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جیسے تسمعو ہے تو تسمعو, تفتحو ہے تو تفتحو. یہ ان کے لغت پر یہاں پر ایک شاذ قرات ہے نعبدو اور نستعینو بھی. مستقیم, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر. یہ جملہ جو ہے فصل کے ساتھ آیا ہے, کوئی حرف عطف سے نہیں ہے. ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدنا, اس کے بعد آیا فصل کے ساتھ. تو اس وجہ سے کہ پہلے جو نستعین و مذکور ہے اسی کا یہ بیان ہے, اس وجہ سے بیان اور مبین کے درمیان فاصل نہیں ہوتا ہے, حرف عطف سے نہیں ہوتا ہے. تو یہاں بھی حرف عطف سے نہیں ہے. اب ربط کیا ہے دونوں میں اس کو بیان کیا کہ نستعینوں میں دو احتمال ذکر کیا تھا کہ نستعینوں سے مراد ہے کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں فی المہمات کلہا, کہ تمام مہم اہم امور میں ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. دوسرے کی خاص عبادت کے قرینے سے فی اداء العبادات, عبادات کی ادائیگی میں ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب اسی کا جب یہ بیان ہے تو پہلی جگہ عام مراد لیا جائے اور یہاں بھی عام مراد لیا جائے تو دونوں میں موافقت و مناسبت ہوگی. یعنی ہم تمام مہمات میں تجھی سے مدد چاہتے ہیں اس طرح سے کہ ہر معاملے میں طریق حق کی ہمیں ہدایت فرما, اہدنا الطریق الحق فی کل شیء. تو وہ عام ہوا, یہ بھی عام ہوا. دوسرے کہ وہاں خاص مراد لیا جائے یعنی ادائے عبادت, اور یہاں بھی خاص مراد لیا جائے وہ ہے ملت اسلام, کہ ادائے عبادت میں ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں
اس طرح سے کہ ہمیں ملت اسلام کی ہدایت فرما، کہ جب ملت اسلام کی ہدایت ہوگی تو عبادت ہماری صحیح اور استوار ہوگی۔ تو وہاں عام اور یہاں بھی عام، یا وہاں پر خاص مراد لے اور یہاں بھی خاص مراد لے، دو ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ پہلی جگہ عام مراد لیں اور یہاں پر خاص مراد لیں، کہ نستعینوں سے مراد ہم تمام مہمات میں تو اس سے مدد چاہتے ہیں، اور صراط مستقیم سے مراد طریق اسلام، اس طرح سے کہ ملت اسلام کی ہمیں ہدایت فرما۔ تو یہ تیسرا جو ہے یہ خاص ہو گیا۔ تو اب ہونا چاہیے تھا عام کے ہر معاملے میں ہدایت فرما طریق حق کی، لیکن خاص ذکر کیا جو ملت اسلام ہے کہ ملت اسلام کی ہدایت جب حاصل ہو جائے گی تو معاش اور معاد کے تمام امور استوار ہو جائیں گے۔ تو اس کے لحاظ سے کہا کہ یہ بیان ہے اس مدد کا جو مطلوب ہے۔ گویا فرمایا کیسا اعینکم، کیسے مدد کروں؟ تو عرض کیا کہ اہدنا، ہمیں ہدایت دے طریق حق کی ہر امر میں، یا ہدایت دے اداء عبادت میں ملت اسلام کی، یا ہمیں تمام مہمات میں ہماری مدد فرما اس طرح سے کہ ہمیں ملت اسلام کی ہدایت فرما۔ تو افراد لما هو المقصود العظم، تو اس میں تمام میں سے جب پہلی جگہ عام مراد ہوتی یہاں بھی عام ہونا چاہیے، مگر عام میں سے ایک خاص کو ذکر کیا وہ ملت اسلام، تو اس کو تنہا لانا ہے جو مقصود اعظم ہے، کہ اگر یہ حاصل ہو جائے تو سبھی امور استوار ہو جائیں گے۔ اب لفظ ہدایت کو بیان کیا کہ دلالۃ بلطف، مہربانی کے ساتھ رہنمائی، اسی لیے اس کا استعمال خیر ہی میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو ہلاکت کا راستہ بتایا تو اس کو ہدایت نہیں کہتے ہیں، جب کسی کو بھلائی کا راستہ بتایا ہو تبھی اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ اور یہاں پر دلالت کو دلالت موصلہ یا دلالت علی ما یوصل نہیں کہا، یعنی وہ دلالت جو مطلوب تک پہنچا دے، یا اس راہ کی دلالت جو راہ مطلوب تک پہنچا دے، یہ سب نہیں کہا۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ دلالت قدر مشترک ہے دونوں میں، یعنی ہدایت جو ہے وہ قدر مشترک کا نام ہے، چاہے دلالت موصلہ ہو یا دلالت علی ما یوصل ہو، سبھی کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ نہ مانے تو مجاز یا اشتراک لازم آئے گا، یعنی یہ کہا جائے کہ ابتداءً ہی دلالت موصلہ اور دلالت علی ما یوصل دونوں کے لیے اس کی وضع ہوئی ہے، تو مشترک ہوگا کہ دو امر کے لیے ابتداءً ہی وضع ہوئی، یا یہ کہے کہ ایک کے لیے حقیقتاً اس کی وضع ہوئی اور دوسرے میں اس کا مجازاً اطلاق ہوا، تو یہ مجاز لازم آئے گا۔ اور اصل یہ کہ لفظ ایک ہو معنی ایک، تو اصل کے مطابق یہی ہے کہ معنی اس کا مطلق ہے دلالت، چاہے وہ ایصال المطلوب کی صورت میں ہو یا ارادی طریق کی صورت میں ہو۔ اور اسی لیے چونکہ دلالت میں لطف کی قید ہے، مہربانی کے ساتھ ہدایت راہ دکھانا، اسی لیے خیری میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب قرآن میں آیا ہے فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، تو انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے راستے کی ہدایت کرو، تو یہ تحکم اور تحقیق کے طور پر ہے۔ اسی سے ہدیہ ہے، ہدیہ کا معنی تحفہ، تو چونکہ یہ محبت اور مودت کی راہ دکھاتا ہے اور اس کا ذریعہ سبب بنتا ہے، اس لیے اس کا ہدیہ کہا گیا۔ اور اسی سے حوادث الوحش، تو وحشی جانوروں میں جو آگے آگے ہوتے ہیں ان کو حوادی کہتے ہیں، جیسے نیل گایوں کا گلہ ہو اور جو نیل گائے آگے ہو اس کو ہادیہ کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کہ بقیے کے لیے وہ رہنما ہوتی ہے، ان کو راہ بتانے والی ہوتی ہے۔ اور اسی سے حوادث الوحش ہے لمقدمات، یا وحشی جانوروں میں سے آگے رہنے والوں کے لیے۔ اور فعل اس سے ہدا ہے۔ اب فعل کو بتایا کہ اصل یہ ہے کہ متعدی ہو لام کے واسطے سے یا الہ کے واسطے سے، کہ یہ ہدا میں اصل ہے، جیسے یہ ہدی للتی ہے اقوم، لام کیا آیا، یہ ہدی الی الصراط واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، الہ کے ساتھ آیا، تو اصل تو یہی ہے، لیکن صلہ حذف کر کے فعل کو متعدی بنفسہ ہی کر دیا جاتا ہے مفعول ثانی کی طرف۔ تو یہاں پر وہی ہوا ہے کہ صراط المستقیم یہ مفعول ثانی ہے اور عہدے اس کی طرف متعدی بنفسہ ہی ہو گیا ہے،
اور الہ جو صلہ تھا وہ حذف کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہدا جب الہ یا لام کے ساتھ ہو تو ارادۃ الطریق کے معنی میں ہوتا ہے، یا اور جب متعدی بنفسی ہو تو ایصال المطلوب کے معنی میں ہوتا ہے، بلکہ ہدایت دونوں میں مشترک ہے، اور قرینے کے اس سے تعین ہوتی ہے کہ ایصال المطلوب مراد ہے یا ارادۃ الطریق مراد ہے۔ اور قرآن میں آیا ہے انک لا تہدی من احببت واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو ظاہر ہے کہ یہاں مطلوب تک پہنچانا مراد ہے کہ تم جس کو چاہو مطلوب تک نہیں پہنچا سکتے، اللہ پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو یہاں الہ کے ساتھ آیا اور ایصال المطلوب مراد ہے۔ اما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی، تو یہاں ہدینا کا معنی اگر لیتے ہیں مطلوب تک پہنچا دینا تو اس کے بعد گمراہ ہونا متصور نہیں، لیکن آیا ہے فاستحبوا العمی علی الہدی، تو معلوم ہوا کہ یہاں پر ارادۃ الطریق کا معنی راہ ان کو بتا دی گئی اور انہوں نے غلط راہ اختیار کی۔ تو اصل یہی ہے کہ ہدا لام یا الہ کے ساتھ متعدی ہو، لیکن یہاں بغیر الہ کے آیا تو یہ اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو اختارہ کے ساتھ ہوا، اس کے ارشاد واختار موسیٰ قومہ میں، کہ اصل میں واختار موسیٰ من قومہ، تو من حذف کر دیا گیا اور قوم کو مفعول بہ بنا دیا گیا، ویسے یہاں الہ حذف ہو گیا اور صراط کو مفعول بہ کر دیا گیا، یہ مفعول بہ ثانی ہے۔